چوتھے پارے کے آغاز میں ارشاد ہے، تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی چیز، کبھی ایسا ہوتا نا، کوئی چیز گھر پہ پڑی یا ناکارہ ہے، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، تو ہم کہتے چلو کسی کے کام آ جائے گی، تو ایسے کرنے سے بھی ثواب ہے، بالکل ثواب ملے گا۔ لیکن نیکی کی صحیح لذت، صحیح مزہ جو ہے وہ اس چیز کو خرچ کرنے میں ہے جو ہمیں پسند ہے۔ تو یہاں چوتھے پارے کے آغاز میں یہ چیز بیان ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر خرید کر وہ بانٹا کرتے تھے، تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو ان کے شاگرد ہیں حضرت نافع، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث پر بڑا کام ہے حضرت نافع کا۔ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا، ان کو حضرت نافع کا نام بڑا اچھے سے یاد ہے۔ تو حضرت نافع ان کو عرض کرنے لگے کہ حضور آپ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے نا، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اور ان کا مقام یہ ہے کہ اتنے حضور کی سنتوں سے محبت کرنے والے تھے کہ محدثین نے ان کو معیار بنایا ہوا ہے کہ جو کام عبداللہ ابن عمر کرتا نا وہی سنت ہے، ایسے سنتوں کے پابند تھے۔ تو حضرت نافع نے ان سے عرض کیا کہ جناب آپ جو شکر خرید کر دیتے ہیں، آپ پیسے ہی دے دیا کریں جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں۔ تو جو درہم دینار آپ کے پاس ہیں، کرنسی جو بھی اس دور میں سکہ جو ہے، وہی آپ ان کو دے دیا کریں۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم جو کچھ کہہ رہے ہو، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو اپنی پسندیدہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ اس سے اگلے رکوع میں بڑا اہم ارشاد ہے، یہ آیت نمبر 104 ہے آل عمران کی، اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور جو یہ لوگ ہیں نا یہ کام کرنے والے، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پہنچنے والے ہیں۔ فلاح کا معنی ہم کرتے ہیں کامیابی، لیکن کامیابی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ فلاح کے اندر جو برکتیں ہیں، جو کامیابیاں ہیں، وہ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس لیے جو محتاط مترجمین ہیں نا، وہ فلاح کا معنی فلاح ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کامیابی، اس کے اندر جو کامیابیاں ہیں، جو لذتیں، جو برکتیں ہیں، لفظ کامیابی اس کو کما حقہ بیان نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہی لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم میں سے کون کامیابی نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ صبح سے شام تک ہم اسی دوڑ میں ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیکی کا حکم دینے والے، یعنی نیکی کی تاکید کرنے والے، نیکی کے بارے میں بتانے والے، مشورہ دینے والے، اور برائی سے روکنے والے، اصل میں یہ فلاح پانے والے ہیں۔ گزشتہ امتوں کی ناکامی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمیں کیا، کوئی بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، تو ہمیں اس سے کیا غرض۔ تو وہ لاپرواہ ہو گئے، آہستہ آہستہ علم ان سے دور ہٹتا چلا گیا، اور جو ہدایت تھی، جو بات تھی، وہ خود بھی بھول گئے، جو عمل کرتے تھے نا کبھی وہ بھی بھول گئے۔ تو دیکھیے ایک چیز ہم کہتے رہیں گے نا، تو جب کہیں گے وہ ریوائز ہوتی رہے گی، وہ دہرائی جاتی رہے گی، ہمارے ذہن میں بھی تازہ رہے گی۔ اس کی مثال وہی کنواں ہے جس سے پانی نکلتا رہے تو اس کا پانی بھی ختم نہیں ہوتا، اور پانی میں بدبو بھی نہیں آتی، تر و تازہ بھی رہتا ہے، کھیتیاں بھی سیراب ہوتی ہیں۔ اور جس کنویں سے آپ پانی نکالنا چھوڑ دو، اس کا پانی اتنے کا اتنا ہی رہے گا، لیکن میلا ہو جائے گا، کائی جم جائے گی، اسمیل آنے لگ جائے گی۔
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹائے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے مٹائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ سب سے کمزور درجہ کا ایمان ہے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اگر برائی کو روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک دے، نہیں روک سکتا تو زبان سے اس کے متعلق اظہار کرے کہ وہ رک جائے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، ماحول ایسا ہے کہ کہنے سے بھی جھگڑا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، روکنے کا بھی، ہاتھ سے روکنے کا بھی اختیار نہیں ہے، تو پھر کم از کم اپنے دل میں برا جانے۔ یہ کمزور درجہ کا ایمان، اگر دل میں بھی برا نہیں جانے گا اس کا مطلب وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کام کو وہ بھی پسند کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی اہم حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے۔ حضور نہ بھی قسم ارشاد فرمائیں تو کیا ہمیں کو ڈاؤٹ ہوگا، ہمیں کو شک ہوگا حضور کی بات پر؟ تو حضور قسم ارشاد فرما کہ اصل میں ہمیں تاکید فرما رہے ہیں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ عن قریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اچھی تدبیر کے ساتھ، اچھی حکمت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جو نمازیں پڑھنے لگ جائے، جو نیک ہو جائے، وہ سمجھتا ہے کہ جو نہیں پڑھ رہا نا بس میں نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، ایسا متشدد رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ دوسرے ہدایت قبول کرنے کی بجائے مزید دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی سمجھ لو تمہاری دکان پہ گاہک آیا ہے اور تم نے اس کو سودا دے کر ہی بھیجنا ہے، تو تم کیا کچھ نہیں کرو گے؟ کیا تم اس سے جھگڑا کرو گے؟ نہیں، محبت سے اس کو قائل کرو گے، اپنی پروڈکٹ کی تعریف کرو گے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا، محبت سے، پیار سے اس کے دل میں بات ڈالنی، اس کو یہ نہیں باور کروانا تو یہ یہاں بھی غلط ہے، یہاں بھی رونگا، یہاں بھی رونگا، شرم نہیں آتی، ایسا ہے ویسا ہے، بغیرت ہے، یہ نہیں کہنا، بلکہ محبت سے اس کو رب کی طرف بلانا۔ اب اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں تم ان سب میں بہترین امت ہو۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو امت محمدیہ ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے۔ دیکھیں بندہ ایمان والا ہو نا تو اس کا مال رکاوٹ بن جاتا ہے عذاب میں۔ تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قبول ہو گیا تو اللہ اس کی برکت سے بھی دوزخ سے بچا لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا دوزخ کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ۔ کھجور کا ایک ٹکڑا اگر وہ قبول ہو گیا نا تو اس سے بھی اللہ دوزخ سے بچا لیتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہے نا اس کا مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا، تھوڑا سا بھی خرچ ہوا، وہ اس کو آگ سے بچا لے گا۔ اس کی اولاد جو نیک ہے، جو صدقہ جاریہ، اس کو دوزخ سے بچا لے گی۔ اور جو کافر ہے اس کا جتنا مرضی مال ہو، جتنی مرضی اولاد ہو، جتنے مرضی اس کے چاہنے والے ہوں، اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اچھا اس سے اگلے رکوع میں ایک بڑی اہم بات ہے جنگ بدر کے متعلق، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بدر میں تمہاری تائید فرمائی، تمہاری مدد فرمائی۔ اب جنگ بدر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ تھوڑے سے مسلمان، اتنے زیادہ کافر، لیکن غلبہ مسلمانوں کو ہوا۔ کیوں؟ مدد اللہ کی آئی تھی۔ اب اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی، مسلمان بے سر و سامان تھے، کھانے کے لیے بھی تھا لیکن جیسے ہونا چاہیے کھلا کھانا، پیٹ بھر کے کھانے والا یہ معاملہ نہیں تھا، پہننے کو پورا لباس نہیں تھا، پورا لباس نہیں تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان پر۔ دیکھ کر کفار یہ تبصرہ کر رہے تھے، وہ جو جاسوس بھیجا نا کفار نے، اس جاسوس نے جا کے بتایا بھئی یہ صورتحال ہے، بڑے کمزور لاغر سے لوگ ہیں۔
تو ابو جہل وغیرہ کہنے لگے بھی رسیاں اکٹھی کرو، ان کو یثرب والوں کو نا باندھ کر لے جائیں گے اور پھر مدینہ منورہ میں وہاں پر ان کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے، تو یہاں لڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جو ان کی حالت ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا ہیں تو بڑے کمزور لاغر سے اور وہ سانپوں کی طرح بل کھا رہے ہیں، اس وقت تک مریں گے نہیں جب تک اتنے ہی تم میں سے مار نہیں دیں گے۔ اتنا ایزی نہ لو ان کو۔ اچھا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم کیا تھے؟ اذلہ۔ اذلہ جو ہے نا اسی سے لفظ ذلیل ہے۔ تو کچھ الفاظ عربی کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اصل میں وہ عربی ہی کے تھے، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اردو میں ہم جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ عربی میں بھی وہی معنی ہو۔ اب یہاں اذلہ کا معنی کچھ لوگوں نے کر دیا ذلیل۔ بھئی سوچو تو صحیح، اگر تم ذلیل معنی کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم ذلیل تھے۔ کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ اس میں اللہ کے حبیب ہیں اور اس میں وہ 313 ہیں جو بعد والی امت میں سب سے افضل ٹھہرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں کہیں غزوہ پر جانا ہوتا نا تو کہتے تھے ہاں اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ تو بدری ہے۔ یہ بدر والے جو ہے نا بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کی اثاثہ ہے ہمارا، ان کی حفاظت کرو۔ تو بدر والوں کی بڑی شان ہے۔ تو یہاں میں سمجھانا صرف یہ چاہتا ہوں، اذلہ کا معنی صرف ذلیل نہیں ہے، اذلہ کا معنی بے سر و سامان ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے معانی کرتے ہوئے جو اردو میں معنی مستعمل ہے اس پر نہیں جانا، ہم نے قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھنا ہے۔ امام راغب اصفہانی ہیں، انہوں نے مفردات لکھی اور قرآن مجید کے الفاظ کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس لفظ کا کیا کیا معنی ہے۔ اس طرح عربی میں کام کرنے والے ہمارے امت کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، اور پھر حضور کی احادیث بھی ہیں جس سے حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہاں اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اردو کے محدود معنی پر قیاس کریں گے تو ہم بھٹک جائیں گے اور قرآن مجید کے صحیح فہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں ارشاد فرما رہا تم اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ سارعوا، سرعت، سرعت کا لفظ بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، یہ بھی اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں ہیں۔ وہ جنت جس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان اس میں سما جائیں۔ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب پھر متقین کی صفات آگے بیان ہو رہی ہیں۔ جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، صرف خرچ کرنے والے نہیں، بڑی پیاری شان آگے بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ والکاظمین الغیظ، جو غصہ پینے والے ہیں۔ غصہ بہت نقصان دہ چیز ہے، اللہ مجھے بھی بچائے، ہم سب کو بچائے۔ جو غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ غصہ ضبط کرنا یہ بڑے کمال کی چیز ہے، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب شیطان کے اثر سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بھجائی جاتی ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو وضو کرے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو غصہ اگر آئے اس کا ایک علاج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو تجویز فرمایا۔ تعوذ میں اس سال نہیں بیان ہوا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دو بندے لڑ رہے تھے، بڑے غصے میں، رگیں پھولی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہوا پڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک جملہ ہے، اگر یہ پڑھ لینا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، سارا غصہ چلا جائے۔ حضور وہ کیا فرمایا؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تعوذ جو ہے یہ بھی غصہ کو دور کرتا ہے۔ جب غصہ بڑھ جائے، غصہ آئے تو تعوذ پڑھنا چاہیے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں غصہ آیا ہوتا ہے غصے کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ کوئی بھی جذبہ جو ہے نا اس کا اثر 14 منٹ تک ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو 14 منٹ میں 100% ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ جلدی پر تیل ڈالتے جائیں گے تو پھر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ خود بڑھانا نہیں چاہیے،
اس کے متعلق بھی حدیث مبارکہ سنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے اللہ کے غضب سے کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ اللہ بھی تو غضب فرماتا ہے، وہ بھی تو جلال والا ہے، وہ بھی تو قہار ہے، جبار ہے۔ میں حضور میں اللہ کی غضب سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ حضور نے صرف ایک لفظ فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ جب تو غصہ نہیں کرے گا نا، اللہ بھی تجھ پر جلال نہیں فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے، سب کی اجل لکھی ہوئی ہے۔ غزوہ احد ہوا تو منافقین کہنے لگے، بھئی وہ جو گیا تھا شہید ہو گیا، اگر نہ جاتا ہمارا کیا نہ مان لیتا تو آج زندہ ہوتا۔ اب اس عنوان پر ان کے رد میں کئی آیتیں آئی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی جس کی موت آنی ہے نا، مرنا اسی نے ہے، جس کی نہیں آئی وہ نہیں مرے گا۔ بلکہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگر قلعوں میں، مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ تو موت نے اپنے وقت پر آنا ہے، نہ ایک گھڑی تاخیر ہونی ہے، نہ پہلے آنی ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم کفار کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری بہت ساری معاشی پالیسیز جو ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ایسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم نے کفار کا کہنا مان لیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اس معاملے میں، دین کے معاملے میں جو اہم ترین معاملات ہیں، کفار کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کر رہے ہیں، اب جب کفار نے پھر حملہ کیا، پیچھے سے حملہ ہوا، پھر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ ایسے میں کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شہید ہو گئے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے، بھئی جن کی خاطر ہم لڑ رہے تھے، جب وہی نہیں رہے تو اب لڑ کے کرنا کیا؟ اب ایسے میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دے دے کر بلایا، تو پھر حضور کی آواز کی طرف بہت سے لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوئی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے حضور تو شہید ہو گئے، کوئی اور آوازیں دے رہا ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا گیا کہ یہ تو کریم آقا ہی بلا رہے ہیں، پھر وہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض بھی ہوئے کچھ صحابہ سے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف فرما دیا، درگزر فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی تعریف فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ کہ نرمی بڑے کمال کی چیز ہے۔ قائد اور لیڈر جو ہے نا، وہ سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین قائد اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ تم دخو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ تو بڑا کام کرنے کے لیے دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا، کتنے انعامات کیے، کتنی نعمتیں فرمائی ہیں، گننا چاہو تو گن سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت کریم آقا کی ذات ہے۔ اچھا، اس نعمت کا اللہ نے ایسے ذکر فرمایا، کہا مومنو، میں نے سونا حبیب تمہیں دیا تو میں نے تم پر احسان کیا۔ سنیے آیت، بڑی کمال کی آیت، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ اب حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، باطن صاف کر دیتے ہیں۔
صرف ظاہری باتیں نہیں، من میں اترنے والی بات ہے۔ حضور کی باتیں دل میں اترتی ہیں، من کو صاف کرتی ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ پہلے کیا حالات کیا ہیں عرب کے، عرب کی تاریخ پڑھیں۔ عکاز کے بازار میں جا کے اپنی ماں کو بیچ دیا، سگی ماں ہے، جا کے عکاز کے بازار میں اس کو بیچ دیا کہ لے لو بھئی، یہ غلام ہے، کنیز ہے، بیچنی ہے ہم نے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے اور زندہ بیٹی کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دیتے، 2 ٹکڑے کر دیتے۔ چھوٹی سی نومولود بچی، اس کو ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ کئی کی بیٹیوں کو قتل کرنے والے لوگ، اور اس پر فخر کرتے تھے۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ تو نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، تو نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر حیات طیبہ، اور کتنا عظیم انقلاب آیا، ایسا عظیم انقلاب کہ یہود و نصارہ بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ کائنات کی بہترین ذات، بہترین پرسنالٹی، بہترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب جنگ ہوئی، یہ غزوہ احد ہی کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بڑے زخمی ہیں، بہت سارے شہداء ہیں، 70 شہید ہو گئے تھے۔ عجیب کیفیت تھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے حضور علیہ السلام کو بڑا ملول کیا۔ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی۔ فرمایا میرے چچا کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا یہ؟ اللہ اکبر۔ آپ کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، کلیجہ نکال کر اس کو چبانے کی کوشش کی گئی، آپ کے اعضاء کو کاٹ کر ہار میں پرو کر گلے میں ڈال لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور خود بھی زخموں سے چور تھے، لیکن بار بار پوچھ رہے تھے میرے چچا کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بھی بڑے مغموم تھے اس دن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زخمی صحابہ کرام کو، اچھا پھر وہ کفار پلٹ کر آئے نا، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کفار کے ذہن میں آیا ہم نے اتنے سارے تو ان کے مار دیے ہیں، تو اب ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، جو رہ گئے ان کو بھی مار دینا چاہیے۔ وہ دوبارہ پلٹ آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا ہمت کرو بھائی، اٹھو اور جگہ جگہ آگ جلاؤ۔ مختلف جگہوں پر حضور نے یہ حکمت والی تدبیر فرمائی کہ مختلف جگہوں پر آگ جلاؤ۔ رات پڑ رہی تھی، شام ہو گئی تھی، آگ جلاؤ تاکہ دشمن دور سے دیکھے تو سمجھے کہ ابھی بہت بڑا لشکر ہے، جو اتنی جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ حضرت ابو سفیان، یہ تو ابھی کفار کی طرف سے تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، ادھر سے آئے، انہوں نے دیکھا بھئی ادھر تو جگہ جگہ آگ لگی، اس کا مطلب بہت زیادہ لوگ ہیں، واپس پلٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف کی جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود، زخموں سے چور ہیں، پھر حضور نے آواز دی تو پھر لبیک کہا، جو حکم لگایا پھر اس پر جڑ گئے اس کو۔ فرمایا جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اچھا، یہ احد کا جو دن ہے نا، بڑا سخت دن تھا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے حالات کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور احد سے سخت دن تو کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں، اتنی تکالیف اس دن آپ نے برداشت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بڑا سخت دن تھا، پر میرے لیے اس سے بھی سخت دن وہ تھا جب میں طائف گیا تھا۔ اللہ، میں طائف گیا، میں ان کا مہمان تھا، اور عرب مہمان کی بڑی تکریم کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، مہمان دشمن ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں مہمان تھا، انہوں نے پتھر برسائے۔ اللہ اکبر۔ ملک الجبال نے آ کر کہا حضور حکم فرمائیں ان کو پہاڑوں کے بیچ پیس نہ دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، ان کو کچھ نہ کہو، یہ نہیں کلمہ پڑھتے، نہ پڑھیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے لوگ آئیں گے میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اچھا، کبھی آپ مکہ معظمہ جائیں تو آپ طائف میں جائیں اور مسجد عداس میں بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر یہ سارا واقعہ یاد کریں۔ یہ وہی جگہ ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں زخموں سے چور تھیں، آپ کے نالین شریف آپ کے خون سے بھر گئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلنے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ کریم آقا بیٹھ جاتے ہیں تو ظالم کندھوں سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھاتے ہیں، پھر پیروں پر نشانہ لگاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ تو حضور اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو عداس نے آپ کو جوس یا پانی پیش کیا،
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعائیں دیں. اسی جگہ پر چھوٹی سی مسجد اعداس ہے، پرانی بنی ہوئی ہے ابھی بھی، وہاں جائیں تو وہ پرانی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، ساری وہ فیلنگ آتی ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام مسلمانوں کو غیب پر مطلع کرے. لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، غیب پر مطلع کرے. وَلَكِن، میں نے آپ کو بتایا تھا نا لیکن کا مطلب لیکن ہے، عربی میں جو لیکن ہے اردو میں لیکن ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ غیب پر مطلع کرنے کے لیے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں. اب یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع فرمانے کے لیے چن لیتا ہے، یعنی انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے. اچھا، کامیابی کی بات ہو رہی تھی. کامیاب ہر کوئی ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختصر سا بتا دیا کامیابی اصل میں ہے کیا. دیکھو، جس نے اسلحہ بنایا وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، اور جس نے اسلحے سے بچنے کے لیے ڈھال بچائی وہ بھی تو کامیابی چاہتا ہے. جو مار رہا ہے وہ بھی کامیابی چاہ رہا ہے، جو بچنا چاہتا ہے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے. کامیابی اصل میں کیا ہے؟ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ ہے کامیاب. اصل کامیابی یہ ہے. یہ دنیا تو چند دن کا میلہ ہے، ختم ہو جانا ہے، 4 دن کی چاندنی ہے. اصل زندگی بعد از وصال کی ہے. تو فرمایا اصل کامیابی وہ ہے کہ انسان دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. پھر ایمان والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو لوگ کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کھڑے بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. صرف ذکر نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یہ غور و فکر کا میدان ہم نے تو چھوڑ دیا. ہم نے کہا بھئی ٹھیک ہے، مغرب والے ریسرچ کریں، ہم تو ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو پرچیز کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے بس. ایمان والے کی یہ شان ہے غور و فکر کرے. کس میں؟ اللہ کی تخلیق میں، کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے. اور کیا کرے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار. تو پاک ہے سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اچھا، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں میں صرف ایک بات عرض کروں گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایمان والے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے. یہاں ہوا کیا؟ اللہ کی ذات میں غور شروع کر دیا. بھئی تمہیں اپنے جسم کا تو پتہ نہیں اندر کیا ہے. اللہ کریم نے جو تیرا وجود بنایا تجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا، اور اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے ابھی تک اس کو نہیں انسان جان سکا. تم اس کی تخلیق کو نہیں ابھی تک جان سکے تو اس کو تم کیا جانو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اس کو جانو؟ جو اس نے کریٹ کیا پہلے اس کو تو جان لو. تو خرابیاں کب آتی ہیں، الہاد کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس کی تخلیق پر غور و فکر کی بجائے اس کی ذات پر غور و فکر شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے. اس سے آگے سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک شخص یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. تو یہاں پر آغاز ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اسی طرح ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ستھری بات کو، سیدھی بات کو. یہ 3 آیتیں وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے. موقع ہے خوشی کا، آپ ڈرا رہے ہیں اللہ سے. آج بھی کوئی نکاح خواہ جب نکاح پڑھاتا ہے تو ان 3 آیتوں کو پڑھتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. موقع خوشی والا ہے. اس موقع پر حضور یہ 3 آیتیں پڑھ رہے ہیں اس لیے
کہ خوشی کے موقع پر عام طور پر انسان اللہ کا حکم بھول جاتا ہے، خوشی میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود میں رہنے کے لیے، حدود میں اپنے غلاموں کو رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس سے آگے بڑی اہم آیت ہے جس میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 سے 12 دو آیتیں ہیں جن میں وراثت کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ مال وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے۔ اب یہ آیتیں دو ہیں لیکن ان کے اندر صورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم 20-30 گھنٹے بھی اس کو بیان کریں تو اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ مال وراثت کی جزیات اتنی زیادہ بن جاتی ہیں۔ بس اس کے میں کچھ اصول عرض کر دیتا ہوں مختصر وقت میں۔ جب بھی کوئی بندہ فوت ہو، پہلی بات تو یہ ایک بہت بڑی برائی معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی باپ زندہ ہے، اولاد کہہ رہی جی ہمارا حصہ دو۔ تمہارا کس چیز کا حصہ ہے بھائی؟ وہ جو میرا جو حصہ بنتا ہے، تمہارا کون سا حصہ بنتا ہے بھائی؟ وہ تو باپ کا ہے، باپ جب تک زندہ ہے وہ اسی کا ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ بڑے بزرگوں کو ایسے لٹتے دیکھا ہے، گھر سے نکلتے دیکھا ہے، بے گھر ہوتے دیکھا ہے، اولاد نے بلیک میل کیا اور اس کو احساس دلایا کہ تو ظالم سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے گھر پر، تو اس میں سے میرا حصہ دے۔ کوئی حصہ نہیں ہے بھائی۔ شریعت میں اگر باپ کا گھر ہے تو باپ کی زندگی میں اولاد کا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ ڈیمانڈ کرے کہ اس میں سے میرا حصہ دو۔ حصہ نہیں ہے اولاد کا، باپ کا گھر ہے تو اسی کا ہے۔ ہاں جب اس کا وصال ہو تو اب اس کے ورثاء کے حصے اس میں ہیں۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو تقسیم کرتے ہیں ان کی مرضی، ان کا مال ہے، چاہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں اس کا مشورہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اور میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کر دیا، میں نے کم ہی لوگوں کو سکھی دیکھا ہے۔ اولاد کے بالکل تیور ہی بدل جاتے ہیں بعد میں جب اختیار اپنا آتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو تو اس کے مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے۔ اس کی تجہیز و تکفین اس کے مال میں سے ہوگی۔ ہاں اولاد میں سے، عزیزوں میں سے کوئی چاہے کہ میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے تو وہ گفٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ ہو تو پھر اسی کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوگا۔ اور اس تجہیز و تکفین میں جو ہمارے ہاں ایصال ثواب کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں وہ نہیں اس میں شامل۔ وہ آپ ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ کرنا چاہیں، اس کے مال میں سے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مال اب ورثاء کا ہے، جس کا جتنا جتنا حصہ اسی کو ملے گا۔ صرف تجہیز و تکفین یعنی میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، قبرستان تک لے کر جانا، گاڑی وغیرہ بھی کبھی کروانی پڑ جاتی ہے، قبرستان تک لے کر جانا، پھر دفن کرنا، گورکن وغیرہ کے جو خراجات، یہ اس میں سے نکال لیں۔ جو آپ نے مہمانوں کو ٹھہرانا ہے، ان کو کھانے کھلانے ہیں، یہ جو بھی رسم و رواج ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوگا۔ اب دیکھا جائے گا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، سیکنڈ قرض ہے، اب اس کا قرض ادا کیا جائے گا اس کے مال میں سے۔ اگر کوئی کہے کہ اس کا قرض میرے ذمہ میں خود ہی دے دوں گا تو پھر اور بات ہے، وگرنہ اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد اب دیکھا جائے گا اس کی کوئی وصیت ہے۔ ہم سب سے پہلے وصیت کو پکڑتے ہیں، تو وصیت کا مرحلہ ہے تیسرا، تجہیز و تکفین، اور پھر کیا ہے قرض کی ادائیگی، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے وصیت۔ اب وصیت اگر اس نے یہ کیا میرا سارا مال مسجد کو دے دو، مدرسہ کو دے دو، ہاسپٹل کو دے دو، فلاں کو دے دو، تو یہ نہیں ہوگا، سارا مال نہیں دیا جا سکتا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد اس کا جو مال ہے اگر بچ رہا ہے، اس میں سے جو اس نے وصیت کی ہے، اگر وہ جائز کام کی وصیت ہے، یہ شرط ہے کہ وہ جائز کام کی وصیت ہو، اور اس کی وصیت ان ورثاء کے لیے نہ ہو جن کے حصے پہلے ہی قرآن بیان کر چکا ہے۔ والدین کے حصے مقرر ہیں، بیوی کا حصہ مقرر ہے، شوہر کا حصہ مقرر ہے، اولاد کا حصہ مقرر ہے، تو جن کے حصص بیان ہو چکے ہیں ان کے لیے اگر اس نے وصیت کیا تو اس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو وہی ملے گا جو اللہ نے فرما دیا، جو اس کے مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ تو اب وصیت کے لیے ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جائز کام ہو، اور سیکنڈ یہ کہ اس کے لیے وصیت نہ ہو جس کا پہلے ہی حصہ ہے، جو پہلے ہی اس کا وارث ہے، اور پھر اس کے علاوہ جائز کام کے لیے ہے، ان ورثاء کے لیے نہیں ہے جن کا پہلے سے حصہ ہے، تو اب اس کی وصیت کے مطابق اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن 100% نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا ایک بندہ وصیت کرتا ہے میرا مال مسجد کو دے دینا، تو 100% نہیں دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 33% دیا جائے گا، اس سے زیادہ اس کی وصیت پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اب وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔
اب ورثہ میں کیسے تقسیم کیا جائے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی بہت ڈیٹیل ہے، تو جب کسی کا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کے لیے الگ سے پوچھ لینا چاہیے۔ اب آخر میں اہم ترین حکم ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس نے طلاق دے دی ہے، چاہے وہ مطلقہ ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو آخری آیت ہے چوتھے پارے کی، اس میں بیان ہو گئی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ جس عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سگی ماں ہوتی ہے، وہ عورت بھی حرام ہے اس پر، اور اس کی بیٹی بھی اس پر حرام ہے، وہ اس کی رضاعی بہن ہے۔ تو رضاعی بہن کا حکم بھی سگی بہن کے جیسا ہی ہے نکاح کے معاملے میں۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ اگر عورت کی کہیں اور پہلے سے شادی تھی تو سیکنڈ میرج کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، اب جس کے ساتھ دوسری شادی اس کی ہو رہی ہے تو اس پہلی شادی سے اگر اس کی کوئی بیٹی ہے تو اس بیٹی کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو چھوڑ بھی دے، یعنی جس عورت کے ساتھ صحبت ہو چکی ہے، شادی ہو چکی ہے، اگر اس کو طلاق بھی دے دے تو پھر بھی اس کی بیٹی کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں، یعنی بہو کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو مگر جو گزر چکا۔ دو عورتیں جو آپس میں بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی بیوی کی موجودگی میں سالی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس مسئلے میں تھوڑا سا وسعت ہے، وہ بھی سمجھ لیں، میں ایک کلیہ دوں گا، اس پر آپ غور کرتے رہنا، ابھی فوراً سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اس پر غور کرتے رہنا۔ وہ دو عورتیں، ہر وہ رشتے والی دو عورتیں جن میں سے اگر ایک مرد ہو، ہیں دونوں عورتیں، ایک کو مرد تصور کر لیں تو اس کا اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ دو عورتیں جن میں سے اگر آپ ایک کو مرد تصور کر لیں تو ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان دو عورتوں کو بھی ایک نکاح میں ایک مرد اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ مثلا پھوپھی، بھتیجی، اب ان میں سے اگر ایک مرد ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو ایسی جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ دو عورتیں جن میں سے اگر ایک کو ہم مرد سمجھ لیں، فرض کر لیں، اور پھر ہم سوچیں ان کا کیا رشتہ بنتا، نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ان دو عورتوں کو ایک مرد کے نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں احکام سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔